IMF کو راضی کرنے کے لیے آپ نے اتنے بڑے بڑے نمبرز تو دے دیے, امپاسبل ہے اتنا بڑا ٹارگیٹ اچیو کرنا؟ دیکھیں بجٹ تو ہوتا یہ ہے کہ آپ نے اپنی انکمز کو بھی بڑھانا ہے اور آپ نے کلیکشن کو بڑھانا ہے. دوسرا ہم نے جو ایک چیز اس میں ہم مس کر رہے ہیں پورے بجٹ میں, ٹیکس بیس کو بھی بڑھانا چاہیے, ٹیکس بھی لگانا چاہیے, نو پرابلم. ایکسپینڈیچرس کو کم کرنے کی ہم کہیں بات نہیں کر رہے ہیں, ایکسپینڈیچرس کو آپ کم کریں. بالکل کریں. ہم نے اس میں کہیں یہ بات نہیں کی ہے کہ ہم نے IPPs کے ساتھ دوبارہ ری نیگوشیٹ کرنا ہے. ہم نے اس بات کی کوئی بات نہیں کی ہے کہ ہم نے ایگریکلچر کے اوپر ٹیکس لگانا ہے. ہم نے اس بات کی بھی یہاں پر کوئی بات نہیں کی ہے کہ جو ہم پرکس دیتے ہیں, جو ہمارے نمائندگان ہیں 25 کروڑ عوام کے, وہ کس بات کی پرکس لیتے ہیں؟ وہ تو ہماری نمائندگی کرتے ہیں, وہ تو ہمارے لیے سارا کچھ کرتے ہیں. ہمارے ٹیکسز سے ان کو پیسہ جاتا ہے. یس, ہم چیمبر میں بیٹھے ہیں, ہمیں کوئی تنخواہ نہیں ملتی بیکاز وی ریپرزینٹ دا بزنس کمیونٹی. تو جب ہمارے لیے قانون بناتے ہیں, ہماری بہتری کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں, انہیں کس بات کی پرکس اور رعایتیں مل رہی ہیں؟ پھر اگر ہم اس بات کے متحمل نہیں ہیں تو پھر ہم فری یونٹس آف الیکٹریسٹی کیوں دیتے ہیں, فری یونٹس آف گیس کیوں دیتے ہیں, چاہے ان ڈپارٹمنٹس والوں کے دیتے ہیں, تو پھر نہیں ملنی چاہیے نا. جو بھی سبسڈی اس وقت ایگزسٹنگ ہے. آپ کہہ رہے ہیں سرکاری ملازمین کی یہ سارے پرکس جو ہیں اس کو ختم کر دینا؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. دیکھیں میں تو ڈسکس کر رہا ہوں. فنانس منسٹر صاحب نے بھی بجٹ پریزنٹ کیا ہے نا, انہوں نے کہا ہے کہ اس پہ ٹیکس لگا دو, اس پہ ٹیکس لگا دو, اس پہ ٹیکس لگا دو. تو میں تو کہہ رہا ہوں یہاں سے کم کر لو, یہاں سے کم کر لو, یہاں سے کم کر لو. میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ ان کے پرکس ختم کر دیں. میں نے تو یہ کہا ہے کہ جب ہم متحمل نہیں ہیں, ہماری دیکھیں ہمارے آپ کا ایک تخمینہ ہوتا ہے جو آپ انکم کما رہی ہیں, اگر آپ کے ایکسپینڈیچرز بڑھ رہے ہیں تو دو سورسز ہیں نا, کہ آپ نے اخراجات کے لیے یا انکم کو بڑھا لینا ہے یا اپنے ایکسپینڈیچرز کو کم کر لینا ہے. تو جہاں پر فنانس منسٹر صاحب اخراجات کو بڑھا رہے ہیں تو میں تو صرف ایڈوائس ہاتھ جوڑ کے دے رہا ہوں کہ ہم یہاں اپنے ایکسپینڈیچرز کو کم کر سکتے ہیں, تو ہمیں ایکسپینڈیچرز کو بھی کم کر لینا چاہیے. آپ کوئی سبسڈی اکراس دا بورڈ نہ دیں, کسی بھی سیگمنٹ کو نہ دیں, ہم کم کر سکتے ہیں. اب دیکھیں آپ جو اتنا بڑا آپ جو پیمنٹ کرتے ہو IPPs کو, ہم فورن انویسٹرز کو چھوڑ دیتے ہیں. جو ہمارے لوکل IPPs ہیں ان کے انویسٹرز ہیں, ہم کیا ان سے بھی بات نہیں کر سکتے؟ پاکستان ہے نا, آپ پاکستانی, میں پاکستانی. 25 ڈالرز میں پیسے ملتے ہیں. بالکل ڈالرز میں ملتے ہیں پیسے. اور ایک اور بات, جب ہم ایک کام, وہ ایک سروس ہمیں پرووائڈ نہیں کرتے, ہمیں ایک پروڈکٹ پرووائڈ نہیں کرتے, تو ہم پیسے کیپیسٹی نہیں ہے نا بھائی آپ لوگوں کے پاس, لیکن کیپیسٹی چارجز آپ کو دینے ہی دینے ہیں. دس از دا پوائنٹ. نہیں تو وہ پاکستانی نہیں ہے, میں پاکستانی نہیں ہوں, جو پیسے لے رہا ہے وہ پاکستانی نہیں ہے. ہم کیوں نہیں اور پھر میں تو مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ ان سے بات کریں, ری نیگوشیٹ کریں, چھوڑ دیں چائنیز IPPs کو. آپ اپنے جو ان کا کوشن ہے, جو ان کا شیئر ہے, آپ ان سے ان کے شیئر کی بات کر لیں کہ بھی پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے. اور ایک اور بات, جو 90s کے کیے ہوئے معاہدے ہیں, بہت سارے معاہدے ہیں, کسی کا بھی 5 سال رہتے ہیں, کسی کے 2 سال رہتے ہیں, کسی کے یہ آپ کہہ رہے ہیں اس کو, ان معاہدوں کا کیا ہے جن کے ختم ہوئے اور اگلے 10 سال کی ایکسٹینشن دے دی ہے, اس کو ریوزٹ کر لیں یا اس کو ختم ریوزٹ کر لیں. دیکھیں چلیں جو ختم ہوئے تھے, اگر آپ کے کیپیسٹی چارجز کا ایشو تھا, انہیں ایکسٹینڈ نہیں کیا جانا چاہیے تھا, انہیں ایکسٹینڈ کیا, پھر کیوں کیا؟ ایک اور بات یہ ہے کہ ہم جو اس وقت آپ کی دبئی میں 20 بلین ڈالرز کی پراپرٹی نکلی ہے, اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمیں ذرا اس پہ بھی تو سوچنا چاہیے نا. آپ کے ملک سے آپ کا اعتراض یہ کہ وہ انویسٹمنٹ یہاں کیوں نہیں ہے؟ میرا یہ اعتراض ہے کہ وہ انویسٹمنٹ یہاں کیوں نہیں ہے. میرا یہ ہے, اور نہیں, اور ایک اور بات بہت سمجھنے والی ہے, وہ پیسہ اس ملک میں کیوں انویسٹ نہیں ہوا؟ کیا وجہ تھی, کیا کمزوری تھی ہماری جو وہ پیسہ اس ملک سے نکل گیا؟ جو انڈسٹری ہماری یہاں پر لگی ہوئی تھی, وہ انڈسٹری آپ کی نکل کی بنگلہ دیش کیوں چلی گئی؟ میں تو اس کیوں کا بات کر رہا ہوں نا. مجھے ایک اور بات بتائیں, یہ جو نان سیلریز پرسنس پر 45% ٹیکس آپ کو کیسے آپ کریں گے؟ نان سیلریز, نان فائلرز. مجھے ایک بات بتائیں, نہیں, ابھی جو 45% آپ نے لگایا ہے, یہ آپ کہہ رہے ہیں جو کاروباری, جو مطلب کہ جو شادی ہال چلا رہا ہے, ٹھیک ہے, جس کا کوئی ریسٹوران ہے, ٹھیک ہے, اس طرح کے جو یہاں تو سارا کام ہی کیش پہ ہوتا ہے. یہاں پہ کون آپ کو کیسے پتہ چلے گا کس کی کتنی انکم ہے, کون کتنا کما رہا ہے؟ یہ تو کام ہی سارا کیش کا ہے. آپ کہتے ہیں کہ اربوں روپیہ ایک شادی ہال والا سال کا کماتا ہے, آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ وہ ان کے موکل بہت اسٹرانگ ہوں گے. بات یہ ہے
ہمیں دیکھیں اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں مجھے ریپریزنٹ کرنا ہے گورنمنٹ کو بھی اور مجھے ریپریزنٹ کرنا ہے بزنس کمیونٹی کو بھی. گورنمنٹ یہ بالکل ٹھیک کہتی ہے کہ ہم ہر ایک کو ٹیکس نیٹ میں آنا چاہیے, ہماری فائلنگ بہتر ہونی چاہیے, ہماری ٹرانزیکشنز ڈاکومنٹڈ ہونی چاہیے, اور لوگ ٹیکس نیٹ کے اندر آنے سے ڈرتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ لوگ ٹیکس نیٹ کے اندر آنے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ آپ اگر اس کے اوپر اتنا بڑا ٹیکس لگاؤ گے تو کیا وہ, اور آپ آج تک کیا کر سکے ہو؟ آپ کے پاس یو ہیو دا ڈیٹا آف 50 لاکھ کمرشل میٹرز, جو آپ کے کمرشل میٹرز ہیں اور وہ فائلرز نہیں ہیں اور انکم ٹیکس کے ریٹرن فائل نہیں کرتے. آپ کے پاس ڈیٹا ہے گاڑیوں کا جن کی ایک انکم ٹیکس کا سیکشن ہے 114, وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کا کمرشل میٹر ہے تو آپ نے انکم ٹیکس کی ریٹرن فائل کرنی ہے. آپ کے پاس 1000 cc سے زیادہ کی گاڑی ہے, آپ نے انکم ٹیکس کی ریٹرن فائل کرنی ہے. آپ فورن ٹریولنگ کر رہے ہیں, آپ نے انکم ٹیکس کی ریٹرن کی فائلنگ کرنی ہے. آپ گاڑیوں کا ایف بی آر کے پاس ڈیٹا تو ہوگا نا سب کا. Oh no, they say we have the data. Then problem کیا ہے؟ This is the problem. یہی تو پرابلم ہے کہ بھائی آپ کے پاس جو ڈیٹا ہے, میرا موقف یہاں پر بات کرنے کا اور ہر چینل پہ موقف بات کرنے کا یہ ہے کہ انسپائٹ کہ آپ سب کو ایک گدھوں اور گھوڑوں کو ہر ایک جگہ پر لے آئیں, جو ڈیٹا آپ کے پاس ہے پہلے ان کو اس کے مطابق آپ ٹریٹ کریں, لے آئیں نا. آپ کے پاس 50 لاکھ کمرشل میٹرز کا ڈیٹا ہے, قانون کہتا ہے ان کو لے کر آؤ تو لے آؤ. اچھا, قانون یہ بھی کہتا ہے کہ ایسا کمرشل میٹر والا شخص جس نے اپنی ریٹرن کو فائل نہیں کرے گا, ہم اس کا کنیکشن کاٹ دیں گے. تو کاٹ دو نا یار. جب آپ کاٹ دو گے تو وہ کام نہیں کر سکے گا, تو الٹیمیٹلی وہ اپنی ریٹرن کو فائل کرے گا. تو جب آپ اتنا بڑا ٹیکس کا بڑھا دو گے, اور اگر آپ بڑھا بھی دو گے تو وہ پاس آن کر دے گا. آپ نے جو ابھی ریٹیلرز پہ 2.25% 1% سے بڑھا دیا ہے. لوگوں کو نیب کا بھی بڑا خوف تھا کہ آپ کو پتہ چل جائے اتنی انکم ہے, اتنا ٹیکس دینا ہے, پھر نیب کے چھاپے نہیں ختم ہوتے. نیب تو اب شاید اتنا تنگ اس طرح سے نہیں کرتے, بلکہ نیب تو اس وقت اتنا فیسیلیٹیٹ کرنے کی طرف آ گئے ہیں. لوگ ایف بی آر سے ڈرتے ہیں, لوگ ایف بی آر کے قوانین سے ڈرتے ہیں. دیکھیں ہمیں, اور دوسرا ہم تو اس بات سے بھی دیکھیں, ہم لوگ تو دیتے ہیں ٹیکس, لیکن ہم ہمیشہ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب ہم باہر کے سسٹم کی بات کرتے ہیں, امریکہ, یورپ, لندن, وہاں لوگ اگر میں ایگزامپل دے رہی ہوں, مہینے کا کوئی $5,000 کماتا ہے, اس کا 2,500 جو ہے نا وہ ٹیکسز میں نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ جو 2,500 اس کا ٹیکسز میں نکلتا ہے, وہ ان ریٹرن اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. وہ ایجوکیشن کی صورت میں کرتے ہیں, وہ آپ کی ہیلتھ کی صورت میں کرتے ہیں, وہ آپ کے انفراسٹرکچر کی ہر چیز میں پھر آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. یہاں پہ کیا ہوتا ہے, کہاں جاتا ہے وہ ٹیکسز کا پیسہ؟ دیکھیں سوال یہی تو ہے. ایک عام آدمی یہ سوال کرتا ہے کہ اگر میں پیسے دیتا ہوں ٹیکس کے, اور وہی ٹیکس کے پیسے اگر اس ملک سے چلے جاتے ہیں, عیاشیوں میں اگر لگ جائیں گے, نہیں, اور اگر چلیں اس ملک سے باہر چلے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں آپ یہ سوال کرنے والا نا. اب میں یہاں پر ایک اور اگر سوال ایڈ کروں, عوام پہ اس وقت جو بوجھ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے تقریباً 8,000 ارب روپیہ ہم نے مد میں دینا ہے, جو ہم نے پیمنٹ کرنی ہے. ٹھیک ہو گیا جی, وہ میں نے لیا ہے, وہ آپ نے لیا ہے. وہ سود کی مد میں دینا نہیں, وہ پیسہ میں نے لیا تھا, وہ پیسہ آپ نے لیا تھا, وہ پیسہ 25 کروڑ عوام نے لیا تھا. چلیں عوام کو یہی بتا دیں کہ وہ جو $150 بلین ہے وہ لگے کہاں پڑے؟ بالکل صحیح. آپ انڈسٹری میں جب بینک سے قرض لیتے ہیں, آپ جب گاڑی آپ لیز پہ لیتی ہیں, آپ اس کی پیمنٹ کر رہی ہوتی ہیں, آپ کو یہ تو پتا ہوتا ہے گاڑی میرے پاس کھڑی ہے. بالکل. ہم پاکستانیوں کو پتا ہے کہ جس کی پیمنٹ ہم کر رہے ہیں, جس سود کی پیمنٹ ہم کر رہے ہیں, ہمارے پاس چیز ہے. ہاں, وہ کہاں ہے؟ کیا کوئی ڈیم بنا, کیا کوئی واٹر ریزروائر بنے, کیا کوئی انڈسٹریل پارکس بنے؟ بالکل صحیح. اگر وہ بنے تو وہ پیسہ کہاں لگا؟ بالکل صحیح.